وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ ہود آیت نمبر 121۔ آج کے سبق کے دو موضوعات ہیں سامعین کرام۔ پہلا اس میں یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی چیز ہمیں زیادہ محبوب ہو تو ہم عذاب کے قابل ہیں۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ کو مقصود بنائے بنا ہم اس کی کامل بندگی نہیں کر سکتے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام، آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ سوائے اس شخص کے جس پر آپ کا رب رحم فرمائے اور اسی لیے اس نے انہیں پیدا فرمایا ہے، اور آپ کے رب کا فرمان پورا ہو چکا، بے شک میں دوزخ کو جنوں اور انسانوں میں سے سب اہل باطل سے ضرور بھر دوں گا۔ وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اور ہم رسولوں کی خبروں میں سے سب حالات آپ کو سنا رہے ہیں جس سے ہم آپ کے قلب اطہر کو تقویت دیتے ہیں، اور آپ کے پاس اس صورت میں حق اور نصیحت آئی ہے، اور اہل ایمان کے لیے عبرت و یاد دہانی بھی۔ سامعین کرام، سورہ ہود آیت نمبر 121، لفظی ترجمہ۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ، اور آپ کہہ دیجئے ان لوگوں کو، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے، اعملوا علی مکانتکم، تم عمل کرو اپنی جگہ، یعنی اپنے عقیدے کے مطابق، انا عاملون، ہم لوگ اپنے نظریے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، وانتظروا، اور تم انتظار کرو، انا منتظرون، ہم بھی انتظار میں ہیں۔ سامعین کرام، گزشتہ جو سبق تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے اپنے مقصد حیات کو نہیں پہچانا، یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنا مقصود نہ بنایا، تو خواہ وہ جن ہو یا انس ہو، میں سب کو ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ آج ہم نے آیت پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کو مقصد حیات نہیں بناتے،
جو ایمان نہیں لاتے اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ معبود واحد ہے، مقصود واحد ہے، محبوب واحد ہے، اس بات پہ جن کا ایمان نہیں ہے، اور ان کا ایمان جو ہے وہ ظاہر دنیا پر ہے یا ذاتی خواہشات کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے، ان لوگوں سے آپ کہہ دیجئے کہ آپ اپنے عمل کے مطابق زندگی گزاریں، اپنے نظریے کے مطابق، اور ہم اپنے نظریے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اور آپ بھی انتظار کرو، انا منتظرون، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ یہ لفظی ترجمہ ہے، وانتظروا کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ انتظار کرو۔ اور جو سچی بات ہے سامعین اکرام، مہلت کے وقت سے لوگ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور غافل ہو جاتے ہیں، بلکہ عذاب کا مطالبہ کرنے لگتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، مطالبہ کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کب ہوگا وہ وعدہ اگر تم سچے ہو۔ تو پھر اس کے جواب میں تو یہی ہے کہ بھئی ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے، تم انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، جب وہ وقت آئے گا تو تمہیں بھی پتہ چل جائے گا، ہمیں بھی پتہ چل جائے گا۔ تو بہرحال سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ کا عذاب نافذ ہو جاتا ہے۔ آپ کو میں نے کہا ہے نا کہ جو اللہ تعالیٰ کا عذاب کا جو طریقہ ہے کہ جو نہیں مانے ان پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، یہ قانون جاری و ساری ہے اور قیامت تک یہ جاری و ساری رہے گا۔ سامعین اکرام، عام طور پہ ذہن میں یہ ہے کہ بھئی جس کو ہلاک ہونا تھا، جن قوموں کو، وہ تو ہلاک ہو گئیں، بس ہم تو امن سے ہیں۔ اور پھر امت محمدیہ کے بارے میں خاص طور پہ یہ ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ اس پہ عذاب نہیں آئے گا، ان پہ عذاب نہیں آئے گا۔ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے سامعین اکرام۔ اللہ تعالیٰ کا جو جزا اور سزا کا قانون ہے سامعین اکرام، وہ یہاں لاگو ہے، آخرت یہاں قائم ہے، ایک انداز سے آخرت یہاں قائم ہے، جو جیسا کرتا ہے ویسا بھرتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ آخرت کا قانون یہ اس طریقے سے قائم ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، جزائے اعمال، کہ اللہ تعالیٰ کی جو قوانین ہیں عذاب کے، وہ ثواب کے اور عذاب کے وہ جاری ہیں۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی طرف، اس کے مفہوم کی طرف میں آپ کو متوجہ کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دل پہ فتنے نازل ہوتے رہتے ہیں، پے در پہ، عودن عودن، یعنی تو اب جس قلب نے وہ فتنہ قبول کر لیا، فتنہ کیا ہے؟ شیطانی خواہش، نفسانی خواہش، یہ خواہشات آتی رہتی ہیں۔ انسان ظاہر ہے نفس امارہ اس کے ساتھ ہے، شیطان اس کی رگوں میں دوڑ رہا ہے، وہ کوئی بھی وسوسہ، کوئی بھی خیال پیش کرتے ہیں اور انسان اس کے پورا کرنے میں لگ جاتا ہے، اس کو قبول کر لیتا ہے، ایسا کرو ایسا کرو، حالانکہ وہ غلط کام ہوتا ہے۔ رشوت لے لو، بے ایمانی کرو، شہوت پوری کرو، جس طریقے سے بھی ہو، مثال کے طور پہ پیسہ حاصل کرو، یا جو بھی مطلب ایسی وہ ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ نماز مت پڑھو، روزہ مت رکھو، زکوٰۃ مت دو، حج کی کوئی ضرورت نہیں ہے، قربانی جو ہے تم کیوں کر رہے ہو، یہ پیسے کسی غریب کو دے دو، یہ وسوسات ہیں، یہ آتے رہتے ہیں اور یہ ہم سنتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال وہ حدیث کا مفہوم میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس نے، حضور فرماتے ہیں کہ جس فَأَيُّ الْقَلْبِ أُشْرِبُهَا، جس قلب نے وہ وسوسہ قبول کر لیا، پی لیا، اس کو، اس پہ عمل کر لیا، نُکِتَتْ نُکْتَةٌ سودا، اس کے دل پہ ایک سیاہ داغ ہو جاتا ہے، اور فتنے آتے رہتے ہیں، یہ اس پہ عمل کرتا رہتا ہے، دل داغدار ہوتا رہتا ہے سامعین کرام، یہاں تک کہ دل جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کالا سیاہ ہو جاتا ہے، کل حسیر، مانند اس الٹے کوزے کے جس پہ پانی نہیں ٹھہرتا، بالکل کالا سیاہ ہو جاتا ہے، اور پانی اس پر کالا اتنا ہو جاتا ہے جیسے کاربن پکڑ لیتا ہے نا، پھر پانی وہ ٹھہرتا نہیں ہے، تو اس طریقے سے وہ ہو جاتا ہے دل۔
پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس دل نے اس فتنے سے انکار کر دیا، میں صرف جزائے اعمال کی بات کر رہا ہوں کہ یہ سزا اور جزا کا قانون سامعین کرام جاری و ساری ہے. کوئی اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ مجھے تو میرے اعمال کی سزا نہیں مل رہی، یا میں نے کسی کا دل دکھایا یا کسی کے پیسے کھا لیا یا یہ یا وہ اور مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا. بعض لوگ سود خور لوگ ہیں، ہمارے معاشرے میں بھی ہیں سود خور لوگ ہیں، سود لیتے ہیں دیتے ہیں اور سودی رقمیں کہتے ہیں یار میں تو ٹھیک ٹھاک ہوں، مجھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہے. وہ خود اپنے اوپر ایک اندازہ لگا لیتے ہیں کہ مجھے کچھ ہو نہیں رہا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے. تو یہ صورتحال ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جزا، اور پھر میں وہ کہہ رہا تھا نا کہ جس دل نے وہ فتنے قبول کرنے سے انکار کر دیا، نکتت نکتۃ بیضاء، تو دل پہ ایک سفید داغ ہو جاتا ہے. تو آہستہ آہستہ یہ ان فتنوں سے انکار کرتا رہتا ہے، نفسانی خواہشات پر عمل نہیں کرتا، دل جو ہے بالکل سفید ہو جاتا ہے، بالکل نورانی سا ہو جاتا ہے. تو بہرحال سامعین کرام، جزا یہ جان لینا بہت زیادہ ضروری ہے کہ جزا اور سزا کا قانون جو ہے وہ اب یعنی جاری و ساری ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی ہے. آج بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب قوموں پر بھی اور افراد کے طور پہ بھی نازل ہوتے ہیں. قومی جو عذاب آتا ہے، آپ کو معلوم ہے ہماری تاریخ میں کہ ہماری خلافت بغداد جو ہے وہ چھین لی گئی ہم سے مثال کے طور پہ. تو وہ عذاب نہیں تھا کہ تو کیا عذاب کا سخت کوڑا اللہ تعالیٰ نے، لاکھوں مسلمان جو ہے بغداد میں شہید کر دیے گئے، مار دیے گئے. پھر یعنی وہ ختم ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے عرب سے عربوں پہ قیامت قائم ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں، ویل للعرب من ساعت قد اقترب قد انشق من سد یاجوج و ماجوج ہاکذا. بہرحال پھر سلطنت عثمانیہ تھی سامعین اکرام، انہوں نے جتنی بھی کام کیا پھر ان میں بھی خرابیاں آ گئیں، ان سے بھی وہ اب آج تک جو زوال ہے وہ ہمارا امت کا جو زوال ہے وہ جاری و ساری ہے. آج کیا ہے؟ آج ایسی صورتحال ہے کہ امت بکھر گئی ہے، امت بکھر گئی ہے اور ہم پہ اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کا کوڑا ان کے کوڑے ہمارے سر پر برس رہے ہیں. سامعین کرام دیکھیں، عیسائیوں سے ہم ڈرتے ہیں، امریکہ عیسائیوں سے ڈرتے ہیں، اسرائیل سے عرب ڈرتے ہیں کہ بھئی اس کے پاس تو ایٹم بم ہے، اس کو کوئی اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتا، کوئی عرب اس کے خلاف بات نہیں کر سکتا، کرتا ہے تو ایٹم بم سے ڈرتا ہے. پھر اپنے مسلمان بھائیوں سے لڑتا ہے. عرب جو ہیں، آپ دیکھیں، میں نام نہیں لے رہا، آپ دیکھیں ایک مسلمان دوسرے سے لڑ رہا ہے، پھر مسلمانوں میں فرقے پیدا ہو گئے. وہیں آپ دیکھیں داعش جو ہیں، یہ کون ہے؟ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کس گلے کاٹتے ہیں؟ مسلمانوں کے گلے، وہ ان کو کافر کہتے ہیں. تو یہ آپس میں خانہ جنگی ہے اور ہم بری طرح اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہیں. ادھر ہم پاکستان جو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے نام پہ، کلمے کے نام پہ ہمیں یہ وطن دیا تھا، لیکن ہم پہ ہمارے پڑوس میں جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں مسلسل وہ ہندوؤں کے تشدد کا شکار ہیں، لیکن ہم ایک آواز نہیں بلند کر سکتے اور ڈرتے ہیں اس سے. ورنہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے کشمیر کو لینا سامنے کرام، لیکن بس زبانی باتیں ہیں، زبانی دعوے ہیں اور مذمتیں ہیں، زبانی کلامی، اور تو کچھ بھی نہیں ہے. جو مجاہدین ہیں ہم ان کی کوئی مدد تو نہیں کر رہے. بہرحال تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے عذاب میں ہم امت مسلمہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب میں، عذاب کا کوڑا ہے ان کے سر پہ سامنے کرام. تو بہرحال وہ یعنی اب یعنی انتظار کا کہا جا رہا ہے. میں صرف یہ آپ کو بات کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب قومی طور پہ بھی اور انفرادی طور پہ بھی جاری و ساری ہے سامنے کرام. قوم بھی اللہ کے عذاب میں مبتلا ہے، امت مسلمہ، اور پھر ہم انفرادی طور پہ سامعین کرام اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہیں. یعنی
میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں بہت سے دل ایسے ہیں جو کالے سیاہ ہو گئے، بہت سے دل ایسے ہیں جنہوں نے زنگ پکڑ لیا ہے، قرآن کلا بران علی قلوبہم، بہت سے دل ہیں ان پہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دل پہ مہر لگا دی ہے، وہ اب سوچ اور سمجھ سے عاری ہو گئے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ ہماری سمجھ الٹی ہو گئی ہے، ضلال بعید میں ہم پڑ گئے ہیں، سمجھ الٹی ہو گئی ہے، ہمیں نیکی جو ہے وہ بھاری معلوم ہوتی ہے، برائی جو ہے وہ آسان معلوم ہوتی ہے۔ تو یہ سب انتظار ہے، تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ قل للذین لا یؤمنون، دیکھو جو ایمان نہیں لاتے۔ اب افسوس کی بات یہ ہے کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو یہ اس کو ہم اپنے اوپر فٹ کرنے کی کوشش نہیں کرتے، یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ جو ایمان نہیں لاتے، اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا ہم اپنے اللہ پہ بحیثیت مقصود واحد ایمان لے آئے ہیں؟ ہرگز نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ مقصود واحد کیا چیز ہوتی ہے، محبوب واحد کیا چیز ہوتی ہے، مطلوب واحد کیا چیز ہوتی ہے، ہمیں تو یہ معلوم ہی نہیں ہے۔ ہمیں تو معلوم ہے دنیا اور ما فیہا، کرسی کا معلوم ہے، دولت کا معلوم ہے، سونے کا معلوم ہے، چاندی کا معلوم ہے، اولاد کا معلوم ہے، بیوی کا معلوم ہے، گھر کا معلوم ہے، پلاٹس کی قیمتیں ہمیں معلوم ہے، کون سی جگہ قیمتی ہیں کون سی نہیں قیمتی، یہ سب ہمیں معلوم ہے، لیکن باقی تو ہم بے خبر ہیں سامعین کرام۔ تو یہ لا یؤمنون، ہم بھی ایک قسم کے ایمان، ہم حقیقی طور پہ ایمان چونکہ ہمارے دل میں نہیں ہے تو قرآن کی بدولت ہم سچے مومن نہیں ہیں، زبانی مسلمان ہیں، جس نے بھی کلمہ پڑھ لیا وہ اس کو ہم مسلمان ہی کہیں گے، البتہ ایمان جو ہے وہ دل کی چیز ہے۔ لا یؤمنون، جو دل سے ایمان نہیں لاتے، بھئی عمل کیے جاؤ، کیا کہیے؟ عمل کیے جاؤ، اعلی مکانتکم، اپنی جگہ یعنی اپنے نظریے پہ تم زندگی گزارتے رہو، انا عاملون، ہم بھی عمل کر رہے ہیں، وانتظروا انا منتظرون، تم بھی انتظار کرو، ہم بھی منتظر ہیں اس کے کہ وہ فیصلہ کب آئے گا، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، کب آئے گا؟ للہ غیب السماوات والارض، غیب آسمانوں اور زمین کا اللہ کے پاس ہے، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، تمام کاموں کا اختیار جو ہے، واک اور اختیار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، فَاعْبُدْهُ۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کس کو؟ متقین کو، کہ تم تو اسی کی بندگی کرو، ان کو کہہ دو کہ بھئی تم انتظار کرو اور تم خود اللہ تعالیٰ کی بندگی میں لگے رہو، فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اور اللہ پہ بھروسہ رکھو۔ سامعین کرام، یہ ساری یعنی یہ جو صفت ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی کی اور اس پہ بھروسے اور اعتماد کی، افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ان دونوں صفات سے من حیث القوم ہم عاری ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے اور نہ اس پہ بھروسہ ہے۔ سامعین کرام، ہمارا آپ دیکھ لینا، بھروسہ تو ظاہر پہ ہے، اپنے پیسے پہ ہے، اپنے زور بازو پہ ہے، اپنے کاروبار پہ بھروسہ ہے، اپنی اولاد پہ، لوگ بعض جن کے بیٹے ہوتے ہیں وہ اپنے اولاد پہ بھروسہ کر لیتے ہیں، کس کی کوئی تعلقات ہوتے ہیں کسی ڈی آئی جی سے، ایس پی صاحب سے اور وزیر اعلیٰ سے اور وزیروں سے، تو وہ اس پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اس پر بھروسہ چھوڑ دیا ہے۔ یہ دیکھیں، اللہ پر اعتماد اور بھروسہ وتوکل علیہ، اگر یہ کیفیت ہم میں پیدا ہو جائے تو پھر تو واہ ہے سامعین کرام، پھر تو ہم اللہ تعالیٰ ہی کا خوف رکھیں گے، اللہ تعالیٰ ہی سے ڈریں گے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کریں گے، اسی کے سامنے سر جھکائیں گے۔ اگر بھروسہ پیدا ہو گیا کہ ہاں وہ ہمارا مقصود واحد ہے، معبود واحد ہے اور ہمیں پورا بھروسہ ہے اس پہ، ہمیں وہ ضائع نہیں کرے گا، ہماری مشکل کے وقت مدد کرے گا، یہ کرپشن، رشوت، یہ حرام خوری مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ بتانے باطل ہیں سامعین کرام۔
ضرورت جب یعنی بعض اوقات ایسے حالات آتے ہیں کہ پیسہ ہوتا ہے لیکن آپ کو صحت نہیں مل سکتی، پیسہ ہوتا ہے لیکن آپ کو سکون نہیں مل سکتا، قلبی سکون نہیں مل سکتا، آپ بدحال ہوتے ہیں، پریشان حال ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں مٹیریل پر اگر ہم بھروسہ کریں گے تو پھر یہ چیزیں پیدا ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں، تم ایسا کرو، فَاعْبُدْهُ، اسی کی بندگی کرو، المحض اللہ کی بندگی کرو۔ سامعین اکرام، اس کا یہ بات میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں اور یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کی جانی چاہیے۔ اصل میں ہم سے جو تقاضا ہے اللہ تعالیٰ کا وہ بندگی کا ہے، فَاعْبُدْهُ، کہ تم اس کی بندگی کرو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، رب کا یہ فیصلہ ہے کہ تم اس کی سوا کسی کی بندگی نہیں کرنا، کسی کا کہنا نہیں ماننا۔ سامعین اکرام، میں ایک مضمون میرے ذہن میں ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر بندگی کرنی ہے تو اس سے پہلے آپ نے اپنی زندگی کی ایک بنیاد کو بنانا ہوگا، ورنہ آپ بندگی نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، انسان ہر کام بامقصد کرتا ہے، وہ مقصد چاہے وہ خراب ہو یا صحیح ہو، نیک ہو یا بد ہو، ہر کام انسان جو کرتا ہے اس کے پیچھے اس کی ایک نیت اور ارادہ اور مقصد ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ انسان پرائی عورتوں سے تعلقات رکھتا ہے، مثال کے طور پہ، تو اس سے یعنی یہ کام تو حرام ہے، تو لیکن وہ تعلق قائم رکھتا ہے۔ ایسی آپ دیکھیں بہت سے لڑکے لڑکیوں سے تعلق، بہت سی لڑکیاں لڑکوں سے، اب یہ جو اختلاط مرد و زن ہے یہ تو حرام ہے، پرایا مرد پرائی لڑکی اس کا اختلاف بات چیت یہ حرام ہے سامعین کرام، لیکن لوگ کرتے ہیں، دوستیاں کرتے ہیں، فون پہ کرتے ہیں، ویسے کرتے ہیں، جس طرح بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے اور وہ آپ کو معلوم ہے۔ لڑکا لڑکی سے تعلق، پرایا لڑکا پرائی لڑکی سے تعلق، یا پرائی لڑکی پرائے لڑکے سے تعلق اگر رکھتی ہے تو اس کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ انسان ہر کام بامقصد کرتا ہے۔ دیکھیں، ہم کھانا کھاتے ہیں تو اس کا ایک مقصد ہے، ہم رفع حاجت کے لیے جاتے ہیں تو بامقصد ہوتا ہے وہ کام، ہم غسل کرتے ہیں بامقصد ہوتا ہے، ہم دوڑتے ہیں۔ ایک صبح کے وقت آپ دیکھیں کہ میری عمر کے لوگ جو ہیں وہ تیز واک کرتے ہیں، اور بعض وقت میں دیکھتا ہوں لوگوں کو واک کرنے میں، تو ان کا ایک مقصد ہوتا ہے، ڈاکٹر نے انہیں تجویز کیا ہوتا ہے کہ تم نے واک کرنی ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، مقصد۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ بے مقصد انسان کوئی کام نہ کرتا ہے اور نہ کر سکتا ہے۔ اللہ کی بندگی جب تک آپ کے ذہن میں مقصد بندگی کا واضح نہ ہو، آپ بندگی کر ہی نہیں سکتے، آپ اس کی ضرورت ہی نہیں محسوس کریں گے، جیسا کہ آج ہم ہیں اللہ تعالیٰ کی، ہم بندگی سے غافل ہیں، اللہ تعالیٰ کی کامل بندگی سے غافل بھی ہیں اور کر بھی نہیں سکتے۔ وہ کہتے ہیں نا، خوب معلوم ہے، یہ نیکی کا اجر مجھے پورا نہیں آتا، لیکن ویسے میں برسبیل تذکرہ وہ پر طبیعت ادھر نہیں آتی، ایسا کچھ شعر ہے، غالباً غالب کا ہے۔ تو یعنی نیکی کی طرف طبیعت ہی نہیں جاتی، کیوں کہ ہمیں نیکی کا حاصل یہ ہم نہیں جانتے، عبادت اطاعت کا مقصد ہم نہیں جانتے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکا دیں گے تو کیوں جھکائیں، اس کیوں کا ہمارے پاس جواب نہیں ہے۔ ہمیں عام طور پہ یہ ایک وہ کہا جاتا ہے کہ قرآن کی آیت کی روح سے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ بھئی انسان اور جن میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیے ہیں۔ تو علماء نے، بعض لوگوں نے ہمارے ذہن میں ڈال دیا ہے کہ تمہارا مقصد زندگی جو ہے وہ عبادت ہے، رب کی عبادت ہے۔ حالانکہ یہ تھوڑا سا اس میں اصلاح ہو سکتی ہے اس جملے میں، اصل میں عبادت بذات خود مقصود نہیں ہے سامعین اکرام، بلکہ یہ ایک ضرورت ہے۔ جو انسان اپنے مقصود کو حاصل کرنا چاہتا ہے، یعنی اللہ کو، تو اس کو رب کی بندگی کرنی ہوگی، یہ ایک طریقہ ہے،
یہ ایک ضرورت ہے سامعین کرام، یہ بذات خود مقصود نہیں ہے۔ عبادت مطلب عبادت تو یعنی کیا ہے کہ قرآن اور شریعت کے احکامات کے مطابق آپ زندگی گزاریں، اور مقصود وہ چیز ہے جو آپ کو حاصل ہو جائے۔ تو عبادت تو آپ دیکھیں کہ ہم یہ یعنی میرے خیال میں اتنا مشکل نہیں ہے اس بات کو سمجھنا، عبادت تو ضرورت ہے، اور ضرورت ایک مقصد کے لیے ہے۔ جب وہ مقصد ہو جائے گا تو پھر کوئی، جیسے کہ میں ویسی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ کہا۔ انہوں نے ایک دفعہ غزوہ تبوک پہ وہ کہا، وہ اپنے عطیات وغیرہ دیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آج کے بعد عثمان کوئی بھی عمل کرے اس کو عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مثال کے طور پر، یعنی مقصد حاصل ہو گیا 2 مرتبہ، مجھے پوری واقعات معلوم نہیں ہے، 2 مرتبہ، یعنی بس یہ کافی ہے۔ تو عبادت اور بندگی یہ تو ایک ضرورت ہے، اور موت تک یہ ضرورت رہے گی۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی بندگی کرو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ یہ بندگی جو ہے یہ ایک ذریعہ ہے، عبادت الہی جو ہے یہ ایک ذریعہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، بذات خود مقصود نہیں ہے عبادت۔ اصل مقصود تو رب کی خوشنودی ہے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کی رضا جو ہے وہ بہت بڑا مقام ہے اس کا۔ تو اصل تو مقصود رضا الہی ہے۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ بندگی۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ عبادت۔ اور عبادت اطاعت کو کہتے ہیں، عبادت اطاعت کو کہتے ہیں۔ اطاعت کس سلسلے میں؟ دین گزارنے کے، یعنی زندگی گزارنے کے سلسلے میں۔ آپ دین اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے مطابق، یعنی زندگی اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے مطابق گزاریں، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ تو سامعین کرام، فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، دوسری بات یہ ہے، دیکھیں میں اس کا ایک نچوڑ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور وقت میرے پاس تھوڑا ہے۔ اللہ کی بندگی یعنی اللہ تعالیٰ کو مقصد زندگی بنائے بنا مقصد زندگی بنائے بنا ہم اللہ کی بندگی کامل نہیں کر سکتے۔ جو کریں گے وہ ریاکاری ہوگی، کیونکہ اس میں للہیت ہی نہیں ہے۔ ہر کام اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی اور اللہ کو منزل اور مقصود بنا کے، مقصود و محبوب بنا کے اگر آپ اللہ کی بندگی کریں گے اور اس کے سامنے سر جھکا دیں گے اور رب پہ بھروسہ رکھیں گے تو پھر کام ٹھیک ہوگا، پھر کام ٹھیک ہوگا۔ آپ کو رب کی توجہ حاصل ہو جائے گی، آپ پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برسیں گی۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ میں مضمون یہ ہے کہ تمہارا رب غافل نہیں ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، یعنی جن ضروریات کو تم نے مقصد زندگی بنا لیا ہے اللہ تعالیٰ اس سے غافل، جن باطل معبودوں کی تم پرستش کر رہے ہو، ان کا خیال رکھ رہے ہو، ان کو تم نے محبوب بنا لیا ہے اور وہ تمہیں اللہ سے پیاری ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے۔ سورت کا سامعین کرام اختتام ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے اس سورت کے مضامین کو مجھے بیان کرنے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق دی۔ اللہ تعالیٰ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور اب آپ وقت کم ہے تو آپ صرف ترجمہ مجھے سنا دیجئے گا، تلاوت کے لیے ٹائم اتنا نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَانتَظِرُوا، اور تم انتظار کرو، اِنَّا مُنتَظِرُونَ، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے غیب آسمانوں کا اور زمین کا۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور تمام کاموں کا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ فَاعْبُدْهُ، تو تم اس کی بندگی کرو، وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اور تم اس پر بھروسہ کر لو۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ،
اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے جو عمل تم کر رہے ہو۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَقُل لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ And say to those who do not believe, act according to your ability, and so will we. وَانتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ And wait, we too are waiting. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ To God belongs the future of the heavens and the earth, and to Him all authority goes back. So worship Him and rely on Him. Your Lord is never unaware of what you do. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔